والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول اپنی برکتیں ہمارے درمیان لٹا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو رب کریم نے طاقت و قوت عطا فرمائی، جو نورانی بصیرت اور بصارت عطا فرمائی، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سے، کتاب الجنائز حدیث نمبر 1344، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب، جب تمہارے بزرگوں کا عرس ہوتا اور جب ان کے وصال کا دن آتا ہے تو تم میلاد رکھتے ہو، کسی عالم کو بلاتے ہو، وہ واعظ کرتا ہے۔ دور نہ جائیں، حضور سیدی مرشدی حضرت سیدنا قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب عرس پاک ہوتا تو آپ نے دیکھا ہے کہ وصال کے دن علماء اہل سنت خطاب کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اسی بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1344، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد شریف تشریف لائے، اور وہ دن تھا ان کی شہادت کا، یعنی جتنے بھی شہدائے احد جن کے سردار حضرت سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں پر جلوہ فرما ہیں، آرام فرما ہیں، جن کے مزارات وہاں موجود ہیں، حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ وصال کا دن ہے آج، برسی کہہ لیں، عرس کہہ لیں، فاتحہ پڑھتے چلے جاتے نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے حضور نے ممبر بچھایا، حضور نے ممبر بچھایا اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر صحابہ سے خطاب فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صاحب عرس اولیاء اللہ کے وصال کے دن ان کے مزارات کے پاس جا کر واعظ و نصیحت کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ اب سرکار، اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ مقام دیا، کبھی عاجزی بھی فرماتے اور کبھی اپنے مقام کو ظاہر کرتے۔ حکم ہوتا ہے محبوب اپنے مقام کو ظاہر کرو تاکہ دنیا تمہیں پہچانے، لوگ تمہیں جانے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے کہ کس قدر نبی پاک علیہ السلام کی مبارک نگاہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیے حوض کوثر کہاں ہے؟ حوض کوثر ساتوں آسمان کے بعد جنت کے اندر ایک نہر ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو رب کریم نے عطا فرمائی۔ ساتوں آسمان کے بعد، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کم و بیش جو لوگوں نے بتایا 500، 7 آسمان تک 3500 سال۔ 7 آسمان تک اگر کوئی پہنچے، اول تو جا نہیں سکتا کوئی انسان نبی پاک علیہ السلام اور پیاروں کے سوا، 3500 سال وہاں، اور پھر جنت، اور جنت میں بھی وہ نہر۔ اللہ اللہ۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأُنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي، خدا کی قسم میں اس مدینے میں بیٹھ کر جنت میں حوض کوثر کو اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔
اب دیکھیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي، اللہ اکبر۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں جیسا کہ مرزا بھونکتا تھا، ارے حضور کو کوئی اختیار نہیں، یہ کچھ نہیں اپنے پاس رکھتے۔ یہ دیکھیے بخاری کی شریف کی حدیث پاک، کیا کچھ اللہ نے عطا نہیں کیا۔ فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فرمایا جانتے ہو کتنی طاقت دی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے، زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی۔ او مفاتیح الارض، اللہ اکبر، یا زمین کے خزانے کی کنجیاں۔ عزیزان گرامی یہاں پر ذرا آپ سوچئے کہ زمین میں کیا ہے؟ زمین میں سونا ہے، زمین میں چاندی ہے، زمین میں ہیرے ہیں، زمین میں جواہرات ہیں، زمین میں لوہا ہے، زمین میں تانبا ہے، زمین میں پیتل ہے، زمین میں تیل ہے، زمین میں پیٹرول ہے، زمین میں قسم قسم کی جو ہے وہ پتھر ہیں، سنگ مرمر ہیں، کوئلہ ہے اور مختلف قسم کی کانیں ہیں، زمین سے نمک نکلتا ہے، زمین سے بے شمار جو ہے وہ معدنیات نکلتی ہے، نباتات یہاں ہیں، جمادات یہاں ہیں۔ عزیزان گرامی اللہ اکبر، اس سے پتہ چلا کہ رب کریم نے جو ہے زمین کے جتنے خزانے ہیں ان تمام خزانوں کا اللہ نے اپنی عطا سے مالک و مختار اپنے حبیب کو بنا دیا ہے۔ اب جتنے خزانے قیامت تک ان کی امت نکالتی رہے گی وہ سب مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہی ہے، حضور کا صدقہ لے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے پڑوس میں سے آواز آتی ہے شرک کر دیا، شرک کر دیا، یہ مشرک ہے، میلاد منانا شرک، مزار پہ جانا شرک، اللہ اللہ۔ اسی ممبر پر بیٹھ کر بخاری کی حدیث فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم میں تم سے شرک کا خوف نہیں رکھتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب کہ میری امت جو ہے وہ شرک پر مجتمع نہیں ہوگی، میری امت جو ہے وہ شرک نہیں کرے گی۔ ہاں میری امت جو ہے وہ دنیا کی محبت میں پھنس جائے گی، دنیا کے جال میں پھنس جائے گی، لیکن مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ وہ شرک کرے۔ عزیزان گرامی اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی نگاہیں دی، کیسی طاقت دی، اور ان نگاہوں کی کیا بات ہے کہ جن نگاہ سے جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر زمین کو دیکھتے ہیں، اسی طرح زمین کے ساتوں زمین نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ حضور جس طرح آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ساتوں آسمان کے جو ہے وہ پار دیکھتے ہیں، حضور انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے دل کی کیفیت کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور ایسی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ جن آنکھوں سے آپ جو ہے انسانوں کو دیکھتے ہیں اسی آنکھ سے اپنے رب کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے کریم پروردگار کو بھی جو ہے اسی آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر جو کہ ابن ماجہ کی حدیث پاک کتاب الزہد میں امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا، حدیث نمبر 4190۔ یہ دیکھیے کیسی سماعت ہے، کیسی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کہ ساتوں آسمان اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر سدرۃ المنتہا میں جو فرشتے تسبیح کرتے ہیں وہ آقا اللہ اکبر اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے کیا کچھ نہیں دیکھتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ فرمایا میں اس وقت بھی آسمان کا چڑچڑانا دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ بالش برس بھی، یعنی ایک بالش بھی
زمین و آسمان میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا فرشتہ اس کی تسبیح نہ کر رہا ہو. میں جو ہے ان کی تسبیح کو بھی سنتا ہوں, میں جو ہے ان کے ذکر کو بھی سنتا ہوں. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے جو ہے ایسی شان و عظمت عطا کی. اب آئیے عزیزان گرامی, مدینے کی سرزمین پر ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ساتوں آسمان کے بعد جنت ہے, اور پھر جو ہے اس طرف ایک مقام پر جہنم کا گھڑا بنا ہوا ہے, دہکتی آگ ہے. اور اللہ اکبر, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑے ہیں, نماز کسوف پڑھ رہے ہیں. نماز کسوف آپ جانتے ہیں کہ جب سورج میں گہن لگتا ہے تب پڑھی جاتی ہے. بخاری کی حدیث پاک کتاب الکسوف حدیث نمبر 1052, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی, نبی پاک علیہ السلام نے نماز کسوف پڑھائی. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہم نے دوران نماز جو ہے آپ کو دیکھا, ایسے آپ نے ہاتھ بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد پھر نیچے کر لیا, پھر یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے اف اف کر کے, کیا معاملہ ہے؟ عزیزان گرامی, صحابہ کرام بڑا ادب کرتے تھے, یہ نہیں کرتے تھے میرے آقا آپ تو فرماتے ہیں کہ نماز میں عمل کثیر مت کرو, نماز ٹوٹ جاتی ہے. یعنی وہ عمل کہ جسے دیکھ کر سامنے والا سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. جیسے میں کھڑا ہوں صف میں, ایسے امامہ اٹھا کر میں نے سر پہ رکھا, ایسے کیا, دیکھنے والا کہے گا یہ نماز نہیں پڑھ رہے. نماز میں تو یہ عمل کثیر ہے, نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے. لیکن صحابہ کا ادب تھا, وہ کیسا ادب تھا؟ اندازہ لگائیے حدیث شریف سے کہ ایک مرتبہ 4 رکعت والی نماز, 4 رکعت والی نماز ہے, حضور علیہ السلام نے بھول سے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا, بھول سے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا. میں سلام پھیروں, پیچھے سے آواز آئے مقتدیوں کی, مولانا صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, آپ سے مسٹیک ہو گئی, یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ 4 رکعت والی نماز 3 آپ نے سلام پھیر دیے. اللہ اللہ. راوی کہتے ہیں صحابہ کا ادب دیکھیے, سرکار نے جب 3 پر سلام پھیرا, صحابہ نے ایسے ادب سے عرض کیا, کیا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے؟ کیا نماز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے؟ کیا اب ہم بھی 3 رکعتیں پڑھیں؟ اللہ اللہ. حضور مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے, کہا میرے صحابہ نماز کم نہیں ہوئی ہے, ہیں تو 4 رکعتیں, میں بھول گیا ہوں. اور رب کریم فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسى, حبیب ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تو کبھی نہ بھولے گا, اور جب بھی بھولے گا تو تیرے رب کا حکم ہوگا تو بھولے گا. یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے, حضور علیہ السلام بھول جاتے ہیں تاکہ آنے والے قیامت تک مسلمانوں کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے اور ان کی اصلاح ہو جائے. ادب کیسا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو ہے ان کی ولادت ہوئی. آپ دیکھیے کہ کبھی 2 دوست بات کر رہے ہوں, یا باپ بیٹا نہیں بلکہ چچا اور تایا بات کر رہے ہوں, تو کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے سے عمر میں 2 سال جو ہے وہ چھوٹے, 2 سال چھوٹے ہیں, یہی کہتے ہیں. کسی کی عمر زیادہ کم ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے ہیں, یہ 2 سال بڑے ہیں. ان صحابی سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر بڑی ہے یا آپ کی؟ تو ان صحابی نے کہا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں, میں پہلے پیدا ہو گیا تھا. بڑے تو حضور ہی ہے, میں پہلے پیدا ہو گیا. اب یہاں پر ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایسے ہاتھ بلند کیا, دوران جماعت نماز پڑھا رہے, اور اس کے بعد جو ہے اف اف کہہ کر جو ہے آپ نماز پڑھاتے پیچھے ہٹے. صحابہ کرام نے عرض کی میرے آقا اس میں کیا حکمت ہے؟ کوئی تو ایسا نظارہ ہے جو آپ نے کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, جب میں نماز کسوف پڑھا رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیا.
मैंने अपनी आंखों से जन्नत को देखा, और जब जन्नत को देखा तो जन्नत में जो है खूबसूरत प्यारा सा अंगूर का एक दरख्त देखा, और अंगूर के दरख्त के अंदर प्यारा सा अंगूर का एक गोशा वो मैंने देखा। और मेरे साहबा, मैंने ऐसे तुम्हारे लिए पकड़ लिया, तोड़ना चाहता था, दिल ने कहा अरे वहीं जाके तुम्हें खाना है, इसलिए मैंने तोड़ा नहीं, हाथ नीचे कर दिया। फिर रब्बे करीम ने जहन्नम मुझ पर पेश की, मैंने अपनी आंखों से जहन्नम के भड़कते हुए शोले देखे, ऐसी आग देखी, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का अजाब जो है कि मुजरिमों को उठा उठा कर डाला जा रहा है। जब मैंने जहन्नम की आग देखी तो उसकी तपिश से उफ उफ करके पीछे की तरफ आ गया। अब बताइए मेरे आका को अल्लाह ने कितनी ताकत अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने जो है कैसी ताकत व कुव्वत अता फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की जमीन पर खड़े होकर हाथ बुलंद करके जन्नत में अंगूर के गोशे को पकड़ लेते हैं। अब जरा सोचिए कि जिस नबी को अल्लाह ने ये ताकत अता की हो कि जमीन पर खड़े होकर सातों आसमान के बाद जन्नत के अंदर अंगूर के गोशे को पकड़ ले, तो अगर गुलामों को कोई तकलीफ हो तो उनके दामन को क्यों ना पकड़ ले, उनके हाथों को क्यों ना पकड़े। और कैसी समाद अता की। मैं तफसीर अजीजी में पढ़ रहा था, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, सिर्फ आपने 2 पारों की तफसीर लिखी, पहला पारा और 30वां पारा, जिंदगी ने वफा नहीं की, आपका विसाल हो गया। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, आप जानते हैं तमाम मकातिब फिक्र के नजदीक मुसल्लमा शख्सियत है, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सब उन्हें मानते हैं। तमाम उलमा की सनद पर जो है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का नाम होता है। जब बच्चा फारिग होता है दरस निजामी से, जब उसकी दस्तार बंदी होती है, उसे एक सनद हदीस दी जाती है, उसमें शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का नाम होता है। जब बात निकली है तो अर्ज कर ही दूं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी मलफूजाते अजीजी में फरमाते हैं, ये देखिए बर्रे सगीर से हमारे लिए जो हदीस की सनद आती है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के जरिए मलफूजाते अजीजी में फरमाते हैं कि फकीर के घर साल में जो है 2 महफिलें जरूर होती हैं। एक महफिल 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन के ईसाल सवाब के लिए, और दूसरी महफिल 12 रबीउल अव्वल को हुजूर के मिलाद के लिए। तो इससे भी पता चला। और आप जो है 13वीं सदी के मुहद्दिस हैं। इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के पहले के जो है आप मुजद्दिद और मुहद्दिस हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अल्लाह अकबर तफसीर अजीजी में लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। आपके सगे चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला नो, जो बाद में ईमान लाए, फतेह मक्का के बाद या बदर के बाद ईमान लाए, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, मेरे आका हालांकि भतीजे लेकिन हमेशा अदब से गुफ्तगू, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, जब मैं छोटा था झूले में मैं सोता था, आपका झूला और मेरा झूला बिल्कुल बराबर में, मेरी उम्र थोड़ी आपसे ज्यादा। हजरत अब्बास कहते हैं, मेरे आका, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब आप झूले में होते, जिधर आपकी उंगली जाती चांद उधर हो जाता, आपकी उंगली इधर जाती चांद इधर, आपकी उंगली जिधर जाती चांद जो है वो इधर हो जाता। अल्लाहू अकबर, क्या बात है आला हजरत की। फरमाते हैं कि खेलते थे मुस्तफा इस तरह बचपन में चांद से, क्यों? ये सरापा नूर है, वो था खिलौना नूर का।
یہ سراپا نور ہے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ آپ خود دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی انگلی جدھر جاتی چاند ادھر ہو جاتا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا پہلے میں آپ کی ذہن میں خاکہ پیدا کر دوں، ایک چیز ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ جو ہے ایک قسم کی تختی ہے، اور مشرق تا مغرب یہ تختی پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جو کچھ ہونے والا ہے، ان کی تقدیریں وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ رب کریم نے اسے فرمایا اے قلم لکھ۔ اس نے لکھنا شروع کیا، اتنا لکھا کہ قیامت تک جو ہونے والا تھا اس قلم نے لکھ دیا۔ اسے کہتے لوح محفوظ۔ اللہ اللہ، یہ کہاں ہے؟ یہ جنت کے بعد ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام اب سنیے کیا فرماتے ہیں۔ اے چچا عباس، آپ اس بات پہ حیرت کرتے ہو کہ بچپن میں انگلی جدھر جاتی چاند ادھر جاتا۔ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے مجھے کیا شان دی ہے۔ وہ شان یہ ہے کہ جب لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا تو اس قلم چلنے کی آواز میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں سنتا تھا۔ یعنی سوچئے کہ سماعت مصطفیٰ کتنی اعلیٰ ہے کہ ساتوں آسمان کے بعد لوح محفوظ پر جب قلم چلتا ہے تو میرے مصطفیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جو نبی ماں کے شکم میں ہو اور لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سن لے تو ایمان سے بتائیے آج قبر میں ہے اور کوئی امتی دنیا کے کسی کونے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو مصطفیٰ کیسے نہیں سن سکتے؟ حضور کیسے نہیں سن سکتے؟ یقیناً سنتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی شان اور عظمت عطا کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کی ہر چیز آپ سے نسبت رکھنے والی، آپ کے منہ مبارک، آپ کا امامہ، آپ کی داڑھی شریف، ہر چیز جو ہے وہ بابرکت ہے۔ اور صحابہ کرام جو ہے اس کو کتنا بابرکت جانتے تھے۔ اسی بخاری شریف کتاب الوضو کی حدیث پاک، حدیث نمبر جو ہے 170، حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے حضرت عبیدہ سے کہا کہ میرے پاس حضور علیہ السلام کے کچھ منہ مبارک ہیں، حضور علیہ السلام کے بال مبارک۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات آپ بھی زیارت کریں گے، کل بھی پورا دن دنیا کے کتنے علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور کے کچھ منہ مبارک ہیں، اور وہ منہ مبارک ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ محبت دیکھیے اصحاب رسول کی کہ حضرت انس بن مالک کے گھر سے حاصل کیے۔ یہ سنا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اگر ان منہ مبارک میں سے ایک بال مجھے مل جاتا تو وہ مجھے پوری کائنات سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا۔ یعنی اس قدر جو ہے منہ مبارک شریف کی جو ہے وہ تعظیم ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے جو ہے اسے نسبت ہے۔ اب آئیے حضور علیہ السلام کا جبہ اقدس جو حضور علیہ السلام زیب تن کیا کرتے، جو جسم مصطفیٰ سے مس ہو جائے، بخاری کے بعد مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب اللباس حدیث نمبر 5499، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے پاس حضور علیہ السلام کا ایک جبہ تھا جو آقا پہنا کرتے تھے، جس میں مبارک سے جو ہے وہ بالکل
بالکل مس ہوا حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے لگا ہوا وہ جبہ ہمارے پاس تھا. ارے جب مدینے کے اندر کوئی بیمار ہوتا تو اس جبے کا دھون جب ہم اسے پلاتے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا. عزیزان گرامی حضور علیہ السلام کی ذات تو ورا الورا ہے. آپ سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز بھی ہو جائے تو رب کریم جو ہے اسے انمول بنا دیتا ہے, اسے بہترین اور پیارے سے پیارا بنا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزیزان گرامی شان و عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے. آج کہتے ہیں مولانا صاحب یہ 40 سال ہوئے 80 سال ہوئے یہ ہری پگڑی والوں نے میلاد شروع کیا, یہ امام احمد رضا خان نے. میں آپ کو لے جاؤں کہ میلاد پاک کی مجلس سے اور حضور علیہ السلام کے میلاد کی یہ رونق کے کب سے ہیں. حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ 4 صدی کے محدث ہیں, حضور غوث اعظم کے دور میں بھی آپ محدث رہے اور بغداد کی گلیوں میں جو ہے آپ درس قرآن دیتے تھے, درس حدیث دیتے تھے. آپ کے ہزاروں شاگرد امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جو ہے 1000 سے زیادہ آپ نے کتابیں لکھی. امام ابن جوزی نے انہی میں سے ایک کتاب لکھی جس کا نام عربی میں آپ نے لکھی بیان میلاد النبی. بیان میلاد النبی اٹھائیے, اس کا صفحہ نمبر 97 اٹھائیے. امام ابن جوزی یہ 4 صدی آج سے 1100 سال قبل کی بات کر رہے, فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں بلاد عرب مکہ مدینہ شام مصر یمن جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا سارے بلاد عرب میں گلیوں میں محلوں میں ملکوں میں اللہ اکبر مسلمانوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے تھے کہ میلاد کا مہینہ آ گیا. اور فرمایا کہ اس کے بعد سارے بلاد عرب میں مکہ مدینہ شام مصر یمن گلی گلی شہر شہر کریا کریا لوگوں کے گھروں پر جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ سجنا شروع ہو جاتی. لوگ صدقہ تو خیرات کرتے, لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے, حضور کے قصیدے پڑھتے, حضور کی نعتیں پڑھتے. اور آگے فرماتے اسی میلاد کی برکتیں پورا سال وہ پایا کرتے تھے. یعنی کیا مطلب کہ حضور علیہ السلام کا جو میلاد مناتا ہے رب کریم جو ہے پورا سال اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے, محبت سے بھر دیتا ہے. آج آپ دیکھیے غریب مسلمان بیچارہ 300-400 روپے کا جھنڈا لگاتا ہے, آواز آتی ہے فضول خرچی ہے اور ایسے ویڈیو بناتا ہے. ارے بھلے مانس ذرا سوچ عقل کے دشمن, یہ پورے کراچی میں 25,000 کا بھی موبائل مل سکتا تھا, 35 کا بھی. یہ 2 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے موبائل سے تو نے 400 روپے والے جھنڈے کی تصویر بنا کے کہا یہ اسراف ہے, فضول خرچی ہے. تو فضول خرچی تو یہ بھی ہے کہ جب 20-30 کا ملتا ہے تو 1.5 لاکھ کا موبائل کیوں لیا, یہ غریبوں میں تقسیم کر دے. لوگ کہتے اتنا چراغا, ارے کائے کا چراغا, بیچارہ غریب آدمی 300-400 کی لائٹیں لگاتا ہے اور جب حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے ان کے میلاد کی خوشی مناتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ارے اتنا خرچہ. عزیزان گرامی یہ اتنی سجاوٹ, میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسی عظیم ذات ہے, جیسی شان والی آقا کی ذات ہے, جیسا اللہ نے ان کی آمد کی خوشی میں چاند کو چمکایا, سورج کو چمکایا, ستاروں کو چمکایا, سمندر کو رواں کیا, دریا کو رواں کیا. ارے ایسے آقا کی آمد کی خوشی پر یہ کم ہے, اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہونی چاہیے, اس سے بھی بڑھ کر جو ہے حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن ہونا چاہیے. یہ عزیزان گرامی اہل محبت کا شیوا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت
اور سچی الفت رکھتے ہیں، یقیناً وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو ہے وہ جشن مناتے ہیں۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی جو جگہ ہے مکہ المکرمہ میں، اس کی کیا برکتیں ہیں وہ تو میں صبح بہارا کے بیان میں جو ہے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہاں پر ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ پہلے جو مسلمان تھے وہ ہر سال جو ہے 12ویں شب صبح صادق کے وقت اہل مکہ، اہل مدینہ، اطراف کے جتنے بڑے بڑے علماء، جتنے بڑے بڑے شیوخ تھے، وہ سارے جمع ہوتے اور پیدل وہ مشعلیں لے کر، قندیلیں لے کر خوبصورت جلوس کی شکل میں حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ جو کعبۃ اللہ کے سامنے اگر آپ نظر کریں، جہاں پر ہماری جو ہے سعی ختم ہوتی ہے، وہ سعی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے سیدھے ہاتھ کی طرف سے، جیسے ہماری یہ مسجد میں کھڑکی ہے، یہ سعی ختم ہوئی، ہم سعی کر کے فارغ ہوئے اور سامنے کھڑکی آپ کھولیں گے تو اس کھڑکی میں سے حضور کی ولادت گاہ صاف نظر آتی، واضح نظر آتی ہے۔ میں جب بھی صحیح کرتا تھا وہاں کھڑے ہو کر حضور کی ولادت گاہ کو بار بار دیکھتا تھا کہ کیا منظر ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب ملائکہ آئے ہوں گے اور حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن ہوگا، کہنے کا مقصد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہمارے نزدیک تو مستند ہے، دوسروں کے نزدیک بھی معتبر ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے گیا، مکے میں پہنچا، 12ویں شب آئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکے مدینے کے بڑے بڑے شیوخ، علماء اور زعماء سب کے سب حضور کی ولادت گاہ پر جمع ہوئے اور صبح صادق کے وقت سرکار پر کھڑے ہو کر سب سلام پڑھا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک اللہ کا نور ہی نور برس رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ فرشتوں نے جو ہے ان پوری مجلس کو نور کی چادر میں لیا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقت میں میلاد مصطفیٰ کی مجلسیں وہی مجلسیں ہیں جسے فرشتے نور کی چادر میں لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج رات بھی ہماری مسجد میں انشاءاللہ عشاء کی نماز 8:30 بجے 8:50 پر حضور کے میلاد پر بیان ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالی دو کلام میلاد کے منقبت اور خصوصی دعا 1 گھنٹہ 25 منٹ کی ہماری آج کی محفل ہوگی۔ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے۔ دوسری نشست جو ہے رات 2 بجے انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح میں خود پڑھاؤں گا، اس کے بعد بیان ہوگا، ذکر الہی، اور پھر انشاءاللہ صبح بہارا کے کلام ہم پڑھیں گے 5:10 پر۔ اول وقت میں جو ہے فجر کی جماعت بھی ہوگی، قبولیت کا وقت ہے، ساری راتیں آپ کے لیے ہیں، ساری راتیں ہمارے لیے، کہ صحیح کہتے ہیں کہ ساری راتیں نصیب کے لیے اور 12ویں کی رات حبیب کے لیے، 12ویں کی رات حبیب کے لیے۔ ان کی یاد میں آئیں، ان کی محبت میں، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پاؤں مبارک سے خون تشریف لے آتا۔ اپنی امت کو نہ بھولے، زندگی بھر نہ بھولے، قبر میں بھی نہیں بھولتے، حشر میں بھی نہیں بھولیں گے، ہمیں بھی نہیں بھولنا ہے۔ آپ بھی آئیں، 2 نشستوں میں آپ شرکت کریں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اعلان کر دوں، صبح بہارا کی محفل میں خواتین کا اہتمام نہیں ہوگا، کیونکہ رات بہت ہو جاتی ہے، حالات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، لہٰذا خواتین تشریف نہ لائیں۔ رات جو عشاء کے بعد محفل ہے اس میں خواتین کا جو ہے وہ اہتمام ہوگا۔ دوسرا اعلان، بروز اتوار، آپ جانتے 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت، پاکستان کی قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر قادیانیوں کو، چاہے وہ مرزائی گروپ ہو، لاہوری گروپ ہو، غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا جشن ہے۔ تو بروز اتوار جہاں درس قرآن ہوتا ہے اس میں تحفظ ختم نبوت پر خصوصی بیان ہوگا۔ ہم یوم تحفظ ختم نبوت منائیں گے، اس میں بھی شرکت فرمائے۔ اور ٹھیک 3:30 بجے
TLP کی عظیم الشان ختم نبوت ریلی یہ پریس کلب سے غازی بابا کے مزار پر جائے گی. 3:30 بجے گدی چوک پر ہمارے جتنے بھی شرکا ہیں وہ جمع ہوں گے. جو حضرات ختم نبوت ریلی میں شرکت کرنا چاہیں وہ 3:30 بجے جو ہے گدی چوک پر جمع ہو جائے. یہاں سے ریلی کا آغاز ہوگا اور سعد رضوی صاحب اس کی قیادت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت احترام سے عقیدت سے حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وعلینا الا البلاغ.